اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قرآنی دعائیں۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 10 ستمبر 2010۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک موقع پر احباب جماعت کو بعض اہم قرآنی دعاؤں کی طرف توجہ دلائی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، التحریم 12۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاوند سے خدا کی پناہ چاہتی ہے، یعنی فرعون سے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں۔ ان کے جو نفسانی جذبات ہیں وہ فرعون کی طرح نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس لوامہ رکھتے ہیں، بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے دی ہے۔ احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، التحریم 13۔ ہر ایک مومن جو تقوی و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم علیہ السلام ہوتا ہے، اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم علیہ السلام بن جاتی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 522 523 ایڈیشن 1988۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن بنائے جو نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں جو نیکیاں ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان میں دوام حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور تقوی اور طہارت میں ہمارے قدم ہر آن آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ظالم گروہوں اور ظالم حکمرانوں سے بھی ہمیں نجات بخشے۔ ایسے فرعونوں سے ہمیں نجات بخشے جو طاقت کے نشے میں آج احمدیوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی خود پکڑ فرمائے۔ پھر سورہ قمر کی ایک آیت میں یہ دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، کہ میں یقیناً مغلوب ہوں پس میری مدد کر۔ رب نجنی من القوم الظالمین، القصص 22۔ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات بخش۔ رب انا قومی کذبون، الشعراء 118۔ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، الشعراء 119۔ بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے نجات بخش، اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء اور ان کی جماعتوں کا اصل ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ ہماری کامیابی، ہماری فتوحات دعا کے ذریعے سے ہونی ہیں، نہ کہ کسی ہتھیار سے، نہ کسی احتجاج سے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 36 ایڈیشن 1988۔ نہ کسی اور ذریعے سے۔ پس دعاؤں کو مستقل مزاجی سے کرتے چلے جانا یہی ہمارا فرض ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر یہ دعا سکھائی، فرمایا کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، سورۃ المومنون 98۔ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، المومنون 99۔ اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، الاعراف 127۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں۔ تقریر جلسہ مذاہب صفحہ 188، اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 420 421۔ پھر یہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الاعراف 24۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ بس ہمارا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ دعا ہے۔ الحکم جلد 7 نمبر 12، مورخ 31 مارچ 1903 صفحہ 8۔
آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم ثانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ ملفوظات جلد سوم، صفحہ نمبر 190 191 ایڈیشن 1988۔ پھر ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آل عمران 9۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر یہ دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، البقرہ 287۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ان گناہوں کے نتیجے میں ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا، نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے، ایسی باتیں جن کو ہم بھول کر ادا نہ کر سکے ان کی وجہ سے پکڑ نہ کر، اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمدن نہیں کیا، ایسے ادھورے کام جن کا ارتکاب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا ان پر ہمیں نہ پکڑ، بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی، اور ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23 صفحہ 25۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، البقرہ 251۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہمارا خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا کہ ہمیں معاف فرما سکے تو پھر وہ ایسی دعا بھی ہرگز نہ سکھلاتا۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23 صفحہ 25۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز جمعرات، مورخہ 13 مارچ 2025، صفحہ نمبر 2، آواز رضوان احمد افضل۔